نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقت میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کہ صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور عشقوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق حضور علیہ السلام کے نظام کے ساتھ ہے، اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. حضور علیہ السلام کے نظام کی بنیاد عقیدہ توحید تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے توحید کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا. اور یہ دعوت فقط آپ کی دعوت نہیں تھی بلکہ یہ دعوت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت نوح نجی اللہ تک، حضرت نوح نجی اللہ سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر اسماعیل ذبیح اللہ تک، اور آپ سے لے کر موسیٰ کلیم اللہ تک، اور آپ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کی دعوت کا فنڈامنٹل اور بنیادی نقطہ عقیدہ توحید تھا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کو بھیجا گیا ان کے اوپر اسی وحی کا نزول کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، چنانچہ اسی کی پوجا ہونی چاہیے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے، اسی کے لیے ذبح کرنا چاہیے، اسی کے لیے قربانی ہونی چاہیے، اسی کے لیے نماز ہونی چاہیے، اسی کے لیے روزہ ہونا چاہیے، اسی کے لیے انفاق ہونا چاہیے، اسی کے لیے حج ہونا چاہیے، اسی کے لیے ذکر اذکار ہونا چاہیے. جہاں پر حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انمٹ یکتائی کی دعوت دی اور غیر معمولی تنہائی کی دعوت دی، وہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پوائنٹس کو بھی انڈیکیٹ فرما دیا، ان تمام پوائنٹس کو بھی واضح فرما دیا جو عقیدہ توحید کی دعوت کے راستے میں حائل تھے. آپ نے شجر کی پوجا کی نفی کی، آپ نے حجر کی پوجا کی نفی کی، آپ نے سورج کی پوجا کی نفی کی، ستارے کی پوجا کی نفی کی، آپ نے لات و منات و عزا و حبل لیلہ بوانا کی پوجا کی نفی کی، آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا بنانے والوں کی جو ہے مذمت کی، آپ نے گائے کی پوجا کرنے والوں کی بھی نفی کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا تھا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کیا جائے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا تتخذنا ہزوا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین
کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں شمار ہو جاؤں۔ کیوں کر ممکن ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک کام کی نسبت کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کا حکم نہ دیا ہو۔ چنانچہ گائے کی پوجا سے بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک دیا، اور اس حوالے سے اس بات کو بھی واضح فرما دیا جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، ان کے اندر اگر کوئی نفع کا اثر موجود ہے تو مالک کائنات نے رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو گائے دودھ نہیں دے سکتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو بکری دودھ نہیں دے سکتی، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو ان کا جو گوشت ہے ہماری غذا کے طور پہ ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ قبر پرستی کی بھی بڑے برے انداز میں مذمت کی، بڑے شدید انداز میں مذمت کی۔ آپ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود کے پر اور نصرانیوں کے پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرات گرامی قدر، جب عقیدہ توحید کو آپ نے واضح فرما دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے سورہ اخلاص کو بنی نوع آدم کے سامنے رکھ دیا کہ آئندہ کے بعد جس نے اپنے پروردگار کی پہچان کو حاصل کرنا ہو، اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہو، اس کے بارے میں شعور کو حاصل کرنا ہو تو اس کو سورہ اخلاص کا اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ سورہ اخلاص میں جن اوصاف کا ذکر کیا گیا واللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کسی ذات کے اندر موجود نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کائنات میں جو بھی چیز موجود ہے اس کی صنف ہے، اس کی جنس ہے، اس کا جوڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یگانہ ہیں، یکتا ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ اللہ الصمد، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو قائم رہنے کے لیے، ان کو جو ہے برقرار رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے سہاروں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے سے بے نیاز ہے، پینے سے بے نیاز ہے، بھوک سے بے نیاز ہے، نیند سے بے نیاز ہے، اکتاہٹ سے بے نیاز ہے، تھکاوٹ سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنا دیا، کہکشاؤں کو بنا دیا، سورج کو بنا دیا، ستاروں کو بنا دیا، رنگوں کو بنا دیا، فصل گل و لالہ کو بنا دیا، سمندر کی لہروں کو بنا دیا، مچھلیوں کو بنا دیا، انواع اقسام قسم کے نباتات کو بنا دیا، جمادات کو بنا دیا، سورج کو بنا دیا، ستاروں کو بنا دیا، فرشتوں کو بنا دیا، کہکشاؤں کو بنا دیا، جنات کو بنا دیا، انسانوں کو بنا دیا۔ سب کچھ بنانے کے بعد اس امر کا اعلان فرما دیا وما مسنا من لغوب، کہ مجھے تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی تنہائی کی دعوت دینے کے بعد، اللہ کی احدیت کی دعوت دینے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل اور مکمل تعارف کروانے کے بعد کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات میں کوئی ہمسر نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد کے اوپر لوگوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کو قائم کیا، ان کے درمیان محبتوں کو قائم کیا، ان کے درمیان جو تھا اخوت کے رشتے کو قائم کیا، اور کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا کہ دنیا کے اندر کوئی رشتہ بھی، چاہے وہ رنگ کا رشتہ ہو، چاہے وہ نسل کا رشتہ ہو، چاہے وہ علاقے کا رشتہ ہو، چاہے وہ قبیلے کا رشتہ ہو، توحیدی رشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ جو ہے وہ ہر رنگ سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نسبت سے بننے والا تعلق ہر تعلق سے اعلیٰ ہے۔ یہ بے غرض تعلق ہے، یہ لالچ سے بالا تعلق ہے، یہ طمع سے بالا تعلق ہے، یہ حرص سے بالا تعلق ہے، یہ ہوا سے بالا تعلق ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے شرقی غربی کو مٹا دیا، حضرت رسول اللہ نے شمالی جنوبی کو مٹا دیا، حضرت رسول اللہ نے اسود و احمر کو مٹا دیا، حضرت رسول اللہ نے ابیض کو مٹا دیا، حضرت رسول اللہ نے بھورے کالے کو مٹا دیا، حضرت رسول اللہ نے چینیوں کو مٹا دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا، کائنات میں جتنی بھی رنگ و نسل کی نسبتیں ہیں وہ تعارف کا باعث تو ہو سکتی ہیں، لیکن محبت اور اخوت کا باعث نہیں ہو سکتی۔ محبت اور اخوت جب بھی ہوا کرے گی وہ بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی وجہ سے ہوا کرے گی۔ شعوبا و قبائل جو تھا اس کا مقصد لتعارفوا تھا،
اللہ نے انسانوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کا تعارف ہو جائے. میرا قبیلہ اگر شیخ ہے یا میرا گھرانہ سیالکوٹ کا گھرانہ ہے یہ وجہ تعارف تو ہو سکتی ہے, لیکن اگر میری محبت فقط شیخ کے ساتھ ہے, میری محبت فقط سیالکوٹی کے ساتھ ہے, میں نے ایمان کی حلاوت کو نہیں پایا, میں نے ایمان کی اساس کو نہیں پایا, میں نے ایمان کی حقیقت کو نہیں پایا. اگر میرے قبیلے کا ایک آدمی جو ہے وہ دین سے بیزار ہے, دین سے برگشتہ ہے, اور دوسرے قبیلے کا آدمی للہیت والا ہے, تقوی والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے کے اوپر جھکنے والا ہے, میری محبت اپنے قبیلے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ میری محبت اگر ہونی چاہیے تو ایسے عالم کے اندر اس شخص سے ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے, اللہ کے ساتھ پیار کرنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہے. حضرات گرامی قدر شاعر نے شعر جو کہا ہے اس کی عملی تفسیر جو تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کر کے دکھلائی. اخوت اس کو کہتے ہیں, چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. اخوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا تعلق فقط برادری کی نسبت کے ساتھ ہو, فقط پارٹی کی نسبت کے ساتھ ہو, بلکہ اخوت کا حقیقی مفہوم یہ ہے ہمارے تعلقات کی بنیاد جو ہے بنیادی طور کے پر ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے, الحب للہ البغض للہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے محبت ہونی چاہیے, اللہ ہی کے لیے نفرت ہونی چاہیے. یہ وہ تصور تھا جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بنیان مرصوص بنا دیا. یہ وہ تصور تھا جس نے امت واحدہ کے کیسے تصور کو پیش کیا, جس نے بڑی بڑی قوتوں کو ہلا کے رکھ دیا, جس نے بڑی بڑی طاقتوں کو پاش کر کے رکھ دیا, جس نے رومت الکبریٰ کی کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا, جس نے کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا, جس نے پوری دنیا کے اندر سامراجیت کو, جس نے پوری دنیا کے اندر استبداد کو, جس نے پوری دنیا کے اندر طاغوت کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا, اور کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ محبت اگر ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے, نفرت اگر ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. حضرات گرامی کا ذرا اس حقیقت کے اوپر غور کیجئے, ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ مجھے اپنے باپ کے بیٹے کے ساتھ تو پیار ہے, لیکن مجھے اللہ کے بندے کے ساتھ کیوں پیار نہیں ہے؟ مجھے اپنی ماں کے بیٹے کے ساتھ تو پیار ہے, مجھے اللہ کے بندے کے ساتھ پیار کیوں نہیں ہے؟ حضرات گرامی قدر کیا ماں باپ کی نسبتیں, کیا دادے پر دادے کی نسبتیں, کیا آباء و اجداد کی نسبتیں مالک کی نسبت سے بھی بڑی ہیں؟ حضرات گرامی قدر خون کے رشتوں کو تو میں اہمیت دیتا ہوں, لیکن للہیت کے رشتوں کو کیوں اہمیت نہیں دیتا؟ لہو کے رشتوں کو تو میں اہمیت دیتا ہوں, لیکن تقویٰ کے رشتوں کو میں اہمیت کیوں نہیں دیتا؟ حضرات گرامی قدر اس کا نتیجہ پوری کائنات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. فلسطین کے اندر بہتا ہوا لہو ہو, یا کشمیر کے اندر ہونے والا ظلم و بربریت ہو, یا برما کے اندر لگنے والی آگ ہو, یا بنگال کے اندر لگنے والی پھانسیاں ہوں, ان کی واحد وجہ کیا ہے کہ میرے اندر محبت اور اخوت کا جو جذبہ ہونا چاہیے, جو احساس ہونا چاہیے, جو تعلق ہونا چاہیے, آج وہ نسبت میرے یہاں پر موجود نہیں ہے. آج میں بنگالی اور غیر بنگالی کی آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہا ہوں, آج میں فلسطینی اور غیر فلسطینی کی آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہا ہوں, آج میں کشمیری اور غیر کشمیری کی آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہا ہوں, آج میں پاکستان اور غیر پاکستان کی آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہا ہوں. حضرات گرامی قدر میں نیشن سٹیٹ کا مخالف نہیں, میں قومی ریاست کا مخالف نہیں ہوں. قومی ریاست جو ہے وہ نظم کے قیام کے لیے تو ہو سکتی ہے, قومی ریاست جو ہوتی ہے وہ معیشت کے چلاؤ کے لیے تو ہو سکتی ہے, قومی ریاست جو ہے وہ کاروبار اور لین دین کے لیے تو ہو سکتی ہے, قومی ریاست جو ہوتی ہے وہ امکانات, معیشت کے امکانات کو سمیٹنے کے لیے تو ہو سکتی ہے, لیکن قومی ریاست کو عصبیت کی ایک بنیاد بنا لیا جائے, قومی ریاست کو عصبیت کی ایک ایسی بنیاد بنا لیا جائے جہاں پر توحید کے رشتوں کو بھی مٹا دیا جائے, جہاں پر اخوت اور حقیقت میں بھائی چارے کی اصل اساس کو بھی ذبح کر دیا جائے. حضرات گرامی قدر ایسی قومی ریاست کا اسلام کے اندر کوئی تصور موجود نہیں ہے. حضرات گرامی قدر میں پاکستانی ہوں, پاکستانی ہونا میری پہچان ہے, لیکن میری پاکستانیت مجھے فلسطینیوں کے پر ہونے والے ظلم کے پر آنسو بہانے سے نہیں روک سکتی. میری پاکستانیت جو ہے مجھے کشمیر کے اندر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز کو اٹھانے سے نہیں روک سکتی. میری پاکستانیت جو ہے مجھے برما کے اندر ذبح ہونے والے لوگوں کے ساتھ ہم انگی سے نہیں روک سکتی. میری پاکستانیت جو ہے مجھے بنگال کے اندر جو مذبحانے کھلے ہوئے ہیں ان مذبحانوں کی مذمت سے نہیں روک سکتی. حضرات گرامی قدر پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر
ایک ایسی ریاست کی حیثیت سے معرض وجود میں آیا تھا جس کے پس منظر کے اندر مذہب کی قوت تھی. حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے پورے بر صغیر کے طول و عرض میں ایک ہی نعرے کو لگا دیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. حضرات گرامی قدر لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے پر جب ہند کے مسلمانوں نے اجتماعی حیثیت سے آوازوں کو اٹھایا، جب جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، اجتماعات ہوئے، تو حضرات گرامی قدر میں پختون تو شرکت کرتا تھا، بلوچی بھی شرکت کرتا تھا، سندھی بھی شرکت کرتا تھا، پنجابی اور بنگالی بھی شرکت کرتا تھا، لیکن ان کے درمیان جڑاؤ جو تھا وہ بنگالیت کی وجہ سے نہیں تھا، ان کے درمیان جڑاؤ جو تھا وہ پنجابی زبان کی وجہ سے نہیں تھا، ان کے درمیان جڑاؤ جو تھا وہ سندھی زبان کی وجہ سے نہیں تھا، ان کے درمیان جو قوت تھی وہ بلوچی زبان کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کے درمیان قوت اس بنیاد پہ تھی، ان کے درمیان بائنڈنگ فورس جو تھی وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی قوت تھی، ان کے درمیان جڑاؤ کی طاقت جو تھی وہ کتاب اللہ سے ان کا تمسک تھا، ان کے درمیان جڑاؤ کی جو قوت تھی وہ قبلہ جو تھا بیت اللہ الحرام کا قبلہ ہونا تھا، ان کے درمیان جو جڑاؤ کی قوت تھی وہ رسول ہاشمی کا ان کا رسول ہونا تھا. حضرات گرامی قدر یہ دنیا کے نقشے پر معرض وجود میں آنے والی ایک ریاست حقیقت میں مدینہ طیبہ کی ریاست کے فٹ سٹیپس کے پر قائم کی جانے والی ایک ریاست تھی. لیکن حضرات گرامی قدر دکھ کی بات یہ ہے ہم نے دو قومی نظریے کا نعرہ لگانے کے باوجود بھی نسل پرستی کو فروغ دیا، قوم پرستی کو فروغ دیا، بنگالی غیر بنگالی کے جھگڑوں کو فروغ دیا، انتخابات میں ملنے والے مینڈیٹ کے باوجود بنگالیوں کو ہم نے حق اقتدار سے محروم کیا. حضرات گرامی قدر بنگالی غیر بنگالی کے نعرے کو لگا دیا، شرقی غربی کے نعرے کو لگا دیا. حضرات گرامی قدر دنیا کی سب سے بڑی ریاست جس کا قیام جو تھا وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے پر کیا گیا تھا، حضرات گرامی قدر وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. اندرا گاندھی نے یہ بات کی تھی، آج میں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال کے اندر غرق کر کے رکھ دیا ہے. حضرات گرامی قدر اس کی بات کا مطلب یہ تھا تم مذہب کی بنیاد کے پر قوم کی بات کو کرتے تھے، لیکن آج میں نے ثابت کر دیا ہے جو قوم کی بنیاد ہوتی ہے وہ مذہب نہیں ہوتا، بلکہ قوم کی بنیاد رنگ ہوتا ہے، نسل ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر مصور پاکستان نے تو بجا طور پہ نظریہ پاکستان کو واضح کرنے کے لیے اس امر کا اعلان فرما دیا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری. حضرات گرامی قدر اسلامی جمعیت جو بنتی ہے وہ نسل کے ذریعے نہیں بنتی، وہ پارٹی کے ذریعے نہیں بنتی، وہ برادری کے ذریعے نہیں بنتی. اسلامی جمعیت جو بنتی ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے نعرہ رستا خیز کی بنیاد پہ بنتی ہے. حضرات گرامی قدر جس کا لا الہ الا اللہ کے پر یقین ہوتا ہے وہ ایک قبیلے والا ہوتا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ سے برگشتہ ہوتا ہے اس کا قبیلہ دوسرا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید کے اندر سیدنا نوح کا ذکر کیا، سیدنا لوط کا ذکر کیا. سیدنا نوح جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں اور سیدنا لوط جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. حضرات گرامی قدر ان دونوں رسولوں کے ذکر کے بعد اللہ نے ان کے بستروں پہ سونے والیاں، ان کے گھروں کی چھتوں کے نیچے رہنے والیاں، ان کے ساتھ اپنے روز و شب کو بتانے والیاں، ان کے ساتھ اپنے ماہ و سال کو گزارنے والیاں، ان کی رفاقت کے اندر زندگی کے اتار و چڑھاؤ کو بسر کرنے والیاں، ان کا بھی ذکر کیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. وہ دونوں جو نبیوں کے بستروں پہ سونے والیاں اور میرے دو نیک بندوں کے نیچے رہنے والیاں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما، لیکن انہوں نے نبیوں کے منہج کو نہیں مانا، نبیوں کے راستے کو نہیں مانا. پھر کیا ہوا؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر ان کی نبیوں کی رفاقت ان کے کسی کام نہیں آئی، پھر نبیوں کا عقد ان کے کسی کام نہیں آیا، پھر وہ گزرے ہوئے ماہ و سال ان کے کسی کام نہیں آئے. جب قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، جب اس کے اندر فرعون کو ڈال دیا جائے گا، قارون کو ڈال دیا جائے گا، نمرود کو ڈال دیا جائے گا، حامان و شداد کو ڈال دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ لدخل النار مع الداخلین، کہ تم دونوں نبیوں کے ساتھ رہنے والی ہو، تم بھی جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے.
हजरात गिरामी कदर यहाँ से ये बात साबित होती है ताल्लुक की हकीकत क्या है, ताल्लुक की असास क्या है, इंसानों के दरमियान ताल्लुक की असल बुनियाद क्या है। इंसानों के दरमियान ताल्लुक की असल बुनियाद जो है वहदहू ला शरीक लहू की जात है, अल्लाह कमुल हाकिमीन की जात है, अल्लाह की तन्हाई है, अल्लाह की यकताई है, अल्लाह की तौहीद है। इसी नारे का ऐलान हजरत इब्राहीम ने भी फरमा दिया और अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कद कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना माहू, तुम सब लोगों के लिए इब्राहीम और उसके साथियों की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। इद कालू लिकौमिहिम, जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों को मुहातिब होकर कहा था, इन्ना बुराउ मिनकुम अम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, हम तुमसे भी बरात का इजहार करते हैं, तुम्हारे मबूदों से भी बरात का इजहार करते हैं। कफरना बिकुम, हम तुम्हारा इनकार करते हैं। व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावत वल बगदाउ अबदन हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, और हमारे और तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ की बुनियादें डल चुकी हैं हमेशा के लिए, यहां तक कि तुम तो हीद कादर मुतलक पे ईमान नहीं ले आते। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की तौहीद के ऊपर कुर्बान, अल्लाह की वहदानियत पे कुर्बान, अल्लाह की यकताई पे कुर्बान, अल्लाह की तन्हाई पे कुर्बान, अल्लाह के एक होने पे कुर्बान, अल्लाह के वहदहू ला शरीक लहू होने पे कुर्बान, अल्लाह के लैसा कमिस्लिही शै होने के ऊपर कुर्बान। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ने सैयदना इब्राहीम की पूरी जिंदगी को हम सब के लिए उसवे कामिल बना दिया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक लम्हा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक पहलू, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक अंदाज, अल्लाह ने उसको हमारे लिए हुज्जत नहीं बनाया, हमारे लिए दलील नहीं बनाया, हमारे लिए उसवा नहीं बनाया। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, इल्ला कौला इब्राहीम अली अबीही ला अस्तगफिरन्ना लक, मगर इब्राहीम की एक बात तुम्हारे नमूना नहीं है कि उसने अपने बाबा आसिर को मुहातिब होकर कहा था कि मैं आपके लिए दुआए मगफिरत करूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इल्म में उस वक्त तक ये बात नहीं थी कि मुशरिक जो होता है बाप होने के बावजूद उस मिल्लत का हिस्सा नहीं होता जिस मिल्लत का हिस्सा बेटा होता है। हजरत गिरामी कदर, इसी किस्म का कुछ वाकया सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ था। जिस वक्त आप कश्ती को बनाने वाले थे, ऐसे आलम में आपने अपने बेटे को मुहातिब होकर कहा था, या बुनय्यर कम माना वला तकुम मल काफिरीन, ऐ मेरे बेटे मेरी कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के अंदर शामिल ना होना। तो बेटे ने जवाब में कहा था, सहावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, वो सामने नजर आने वाला ऊंचा पहाड़ मुझे अजाब इलाही से बकोल तुम्हारे जो आने वाला है उस पानी से बचा लेगा। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने समझाते हुए कहा था, ला सिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहीम, अल्लाह के हुक्म के आ जाने के बाद कोई पनाह नहीं मिलती, अल्लाह ही पनाह देने वाला है, अल्लाह ही पनाह को लेने वाला है। जिससे अल्लाह पनाह को छीन ले उसको कौन पनाह दे सकता है। ला सिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहीम, अल्लाह ताला के अमर के आ जाने के बाद कहीं पनाह नहीं मिल सकती। ऐसे आलम के अंदर क्या हुआ, वह हाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुगरकीन, एक लहर आती है बेटे को बहा के ले जाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया था, जो मेरे अहल में शामिल होगा वो तेरे अजाब का निशाना नहीं बनेगा। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उस इल्तिजा को अल्लाह के सामने दायर फरमा दिया, कहा इन्ना बनी मिन अहली व इन्ना वादकल हक व अंता कमुल हाकिमीन, अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहल में से और आपका वादा सच्चा है और आप सबसे बड़े हाकिम हैं। आपकी जो रूलिंग होती है हर रूलिंग से बालातर होती है, आपका जो डिसीजन होता है हर डिसीजन को सुपरसीड करता है, आपका जो अमर होता है हर अमर पे गालिब होता है, आपका जो हुक्म होता है हर हुक्म पे गालिब होता है। अल्लाह ये तो आपने कहा था सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को मुहातिब होकर, मेरे परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अईज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन। ऐ नूह, बेटा तो आपका है मगर आपके अहल में शामिल नहीं है। आपने आइंदा के बाद ऐसा सवाल नहीं करना, अगर आपने ऐसा सवाल किया तो आप ला इल्मों में शामिल हो जाएंगे। हजरात गिरामी कदर, गोया कि अल्लाह ने इस बात को समझा दिया कि नूह अलैहिस्सलाम के घर पैदा होने वाला उनका बेटा, उनके सामने परवरिश पाने वाला उनका बेटा, उनके नसब वाला उनका बेटा, लेकिन जब उसका मनहज और है, नूह अलैहिस्सलाम का मनहज और है, तो उनको एक कबीले का हिस्सा नहीं माना जा सकता। हजरात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को हाशमियों ने भी माना, गैर हाशमियों ने भी माना, कुरैशियों ने भी माना, गैर कुरैशियों ने भी माना, अंसारियों ने भी माना, गैर अंसारियों ने भी माना।
حجازیوں نے بھی مانا، غیر حجازیوں نے بھی مانا۔ جو جو مانتا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی چھتری کے نیچے آتا رہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق ٹھہرتا رہا۔ لیکن حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام کے سگے چچا، ہاشمی چچا، قریشی چچا، مطلبی چچا، جب انہوں نے نظام مصطفیٰ کو نہیں مانا، عقیدہ توحید کو نہیں مانا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، اللہ کی تنہائی کو نہیں مانا، اللہ کی یکتائی کو نہیں مانا، اللہ کے اکیلے پن کو نہیں مانا، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ او حضور علیہ السلام کے نظام کا انکار کرنے والے، آپ کی دعوت کا انکار کرنے والے، ہاشمی قریشی خوبصورت سرمایہ دار ابو لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تیرا مال تیرے کسی کام آیا، نہ تیرا پیشہ تیرے کسی کام آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، حضرات گرامی قدر آگ کی وعید سنائی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور ان کی بیوی اور اس کی بیوی کے آگ کی لکڑیوں کو چننے کی بات سنائی، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے بیوی کے گلے کے اندر مونج کی رسی یا آگ کے ہار کی بات سنائی۔ حضرات گرامی قدر یہ کیا وجہ ہے کہ ہاشمی قریشی مطلبی عربی خوبصورت حسین چہرے والا ابو لہب وہ تو تبت یدا ابی لہب وتب کا مصداق ٹھہرا، اور حبشہ کا بلال، کالی رنگت والا بلال، چپٹی ناک والا بلال اتنا بلند ہوا کہ آقا نے معراج کی رات اس کے قدموں کی آہٹ کو جنت کے اندر سنا۔ حضرات گرامی قدر وجہ یہ تھی کہ ابو لہب جو تھا وہ اللہ کی یکتائی اور اللہ کی تنہائی اور اللہ کی احدیت اور اللہ کی وحدانیت کے پر یقین نہیں رکھتا تھا، جبکہ بلال حبشی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عہد ہونے پر اس کی وحدانیت کے پر اتنا یقین تھا کہ ہرا کے تپتی ہوئی ریگزاروں کے پر بھی اور ریت کے پیچھے سے کمر کو جلسانے کے باوجود اور سینے کے پر سنگے زگرا کو دبانے کے باوجود بلال کا نعرہ ایک ہی نعرہ تھا، اللہ احد 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 کا نعرے لگانے والا بلال اللہ نے بلند بالا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر یہ امت کی تشکیل کی ایک ایسی اساس ہے، یہ امت کی تشکیل کی ایک ایسی بنیاد ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، نظم کو، کعب کی تنظیم کو ایک ایسی لڑی کے اندر پرو دیا کہ رستم نے ایران میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کا امیر عمر یوں محسوس ہوتا ہے میرے کلیجے کو چبا رہا ہے، وہ سب بندی کی آڑ میں وحشی جانوروں کو معاذ اللہ منظم کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر جب صحابہ کھڑے ہوتے تھے، صفوں کے اندر کھڑے ہوتے تھے، تو ایسے عالم کے اندر سب بندی کرتے ہوئے نہ کسی کے رنگ کو دیکھا جاتا تھا، نہ کسی کی نسل کو دیکھا جاتا تھا، نہ کسی کے نسب کو دیکھا جاتا تھا۔ حضرات گرامی قدر اسی خوبصورت منظر کو بعد میں آنے والے قرون کے اوپر اس کی تطبیق کرتے ہوئے حضرت علامہ نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرات گرامی قدر آج بھی امت کی اصل طاقت یہ عقیدہ توحید سے وابستگی ہے، اور امت کی اصل کمزوری عقیدہ توحید کی نسبت سے باہم محبت کا نہ ہونا ہے۔ حضرات گرامی قدر ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج پنجہ نصرانیت کے اندر کیوں ہے؟ اس لیے کہ امت جو ہے وہ اوطان کے اندر، اقوام کے اندر اس انداز کے اندر تقسیم ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر آج امت ایک ہوتی اور امت صحیح معنوں کے اندر یکجان ہوتی اور امت کے مفادات ایک ہوتے اور امت کی ترجیحات ایک ہوتی اور امت کے مسائل کا ریٹنگ جو تھی وہ ایک ہوتی، تو حضرات گرامی قدر آج امت جن مسائل سے دوچار ہے ان مسائل سے کبھی کی نکل چکی ہوتی۔ حضرات گرامی قدر آج ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میری نسبت جو ہے مجھے اپنی علاقائی نسبت کا تو پتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر میں اس کو انگریزی زبان میں پڑھوں تو بات یوں بنتی ہے آج کا مسلمان ایڈنٹیٹی کرائسس کے اندر مبتلا ہے، شناخت کے بحران سے دوچار ہے، اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے میری حقیقی شناخت کیا ہے، میری حقیقی پہچان کیا ہے، میری حقیقی اساس کیا ہے، میری حقیقی بنیاد کیا ہے۔
حضرات گرامی قدر مجھے ابھی تک یہ بات یاد آتی ہے عبدالستار عیدی صاحب کا جس وقت انتقال ہوا تو ایسے عالم کے اندر یہ باتیں سننے کو عام ملی تھی کہ انسانی بھائی چارہ جو ہے وہ مذہبی بھائی چارے سے بھی اوپر ہے. حضرات گرامی قدر ہم اخوت آدمیت کے مخالف نہیں ہیں اور انسانی بھائی چارے کی نفی نہیں کرتے. انسانوں کی مشترکات کی بنیاد کے اوپر اور انسانوں کی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ان کے درمیان بھائی چارے کا ہو جانا یا ان کے درمیان کسی ایگریمنٹ کا ہو جانا اس کے امکانات تو موجود ہوتے ہیں لیکن انسانی بھائی چارہ بعد میں آتا ہے, مذہبی بھائی چارہ پہلے آتا ہے, اسلامی بھائی چارہ پہلے آتا ہے. حضرات گرامی قدر ہم تو انسانی بھائی چارے کے دل فریب نعرے کے پیچھے بھاگ کر اپنی اساس کو بلا دیتے ہیں لیکن بش جیسے لوگ بھی جب افغانستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ایسے عالم کے اندر اس کو کروسیڈ کے ساتھ صلیبی جنگ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور پوری کی پوری امریکی قوم سے اس دن کے روزہ رکھنے کی طلب کرتے ہیں. اور مسلمانوں تمہارے احساسات آج کیوں منجمد ہو چکے ہیں, تمہارے اندر آئیڈینٹی کا کرائسس کیوں پیدا ہو چکا ہے, تمہارے یہاں پہ شناخت کا بحران کیوں پیدا ہو چکا ہے. حضرات گرامی قدر بدر کے مارکے کے اندر ہاشمی ہاشمی کے ساتھ ٹکرا گئے, قریشی قریشی کے ساتھ ٹکرا گئے, مکی مکی کے ساتھ ٹکرا گئے. وجہ کیا تھی؟ مکیوں کا ایک دھڑا جو تھا وہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور مکیوں کا دوسرا دھڑا فقط وحدہ لا شریک لہ ہی کو اپنا مشکل کشا ماننے والا تھا, اپنا حاجت روا ماننے والا تھا, اپنا معبود برحق ماننے والا تھا. حضرات گرامی کے پھر تلواریں چلی اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہازان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ دو جماعتیں اور دو گروہ ایسے تھے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئے. حضرات گرامی قدر آج امت کو اس اساس اور اس بنیاد کے اوپر جمع کرنے کی ضرورت ہے اور میں پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کے کار پردازوں کو اور ریاست پاکستان کو چلانے والوں کو بھی اس بات کا پیغام دے دینا چاہتا ہوں, نیشن سٹیٹ کے ذریعے یہ کثیر القومی ریاست کبھی اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی جتنی مذہب کی بائنڈنگ فورس کے ذریعے مضبوط ہو سکتی ہے. حضرات گرامی قدر اگر بلوچ آج اپنی لبریشن کی بات کرتے ہیں, پختون آج اگر اپنے حق حدرادیت کی بات کرتے ہیں, سندھی اگر آج پاکستان سے بدگمان نظر آتے ہیں اور سارے صوبے مل کر اگر آپ پنجاب سے جو ہے بیزار نظر آتے ہیں تو اس کا علاج نہ پنجابیت کے اندر ہے, نہ سندھیت کے اندر ہے, نہ بلوچیت کے اندر ہے, نہ پختونیت کے اندر ہے. اس کا علاج اگر ہے تو وہی دری نہ بیماری, وہی نہ محکمی دل کی, اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. آج قوم کو جوڑنے والا سب سے بڑی قوت جو ہے, آج قوم کو جوڑنے والی سب سے بڑی بائنڈنگ فورس جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے, وہ ہمارا اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اوپر ہمارا ایمان ہے, یوم جزا کے اوپر ہمارا ایمان ہے. جب تک ہمارا یہ ایمان سالم ہوگا, جب تک ہمارا یہ ایمان مسلم ہوگا, جب تک ہمارے اس ایمان کے اندر انٹیگریشن ہوگی, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی. اور جب ہماری یہ چیزیں انتشار کا شکار ہوں گی, حلفشار کا شکار ہوں گی, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی, تو پھر ہم کمزور سے کمزور پر ہوں گے. حضور علیہ السلام نے تشکیل امت کی بنیاد وحدہ لا شریک لہ کی توحید کو رکھا تھا اور آج بھی امت کو اسی دوبارہ اساس کی ضرورت ہے, اسی بنیاد کی ضرورت ہے, اسی فاؤنڈیشن کی ضرورت ہے. اگر وہ فاؤنڈیشن ہم کو حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی تمام کے تمام بحرانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ جو انگلیاں ہیں جب تک کھلی ہوتی ہیں ان کا حال کچھ اور ہوتا ہے, لیکن جب یہ انگلیاں بند ہو جاتی ہیں اور ان کے پر انگوٹھے کو رکھ دیا جاتا ہے اور یہ ایک مکے کی شکل اختیار کر جاتی ہیں تو پھر اس مکے کے اندر وہ بدن ہوتا ہے جو اگر کسی کے سینے کے اوپر لگتا ہے تو اس کو اس کا بدن محسوس ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر آج ہمیں حضور کے تشکیل امت کے نقطۂ نظر کی طرف پلٹنا ہوگا اور بتانے رنگ و بھو کو توڑ کر ملت کے اندر گم ہونا پڑے گا کہ حضرات گرامی کا کسی کہنے والے نے کہا تھا بتانے رنگ و بھو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو مزید
اور صحابہ کرام کو مزید نظام مصطفیٰ اور نظام الہیہ کے حوالے سے کن حدود کے اوپر چلایا، انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو مزید آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی اور عقیدہ توحید کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات ہو رہی ہے اور اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنا شروع کیا کہ حضور کا نظام وہ نظام ہے جس نے بکھری ہوئی انسانیت کی زلفوں کو سنوار دیا، جس نے پریشان حال انسانیت کی پریشانیوں کو دور فرما دیا، جس نے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو روشنی کے راستے پہ چلا دیا اور جس نے جہنم کے راستے پہ چلنے والوں کو جنت کے راستے پہ چلا دیا۔ حضور کی دعوت جو تھی وہ سیکولر دعوت نہیں تھی، حضور نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کی یکتائی کی دعوت دی، اللہ کی تنہائی کی دعوت دی۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کے بعد بنی نوع انسان کے درمیان جڑاؤ کے لیے سب سے بڑی فاؤنڈیشن یعنی عقیدہ توحید کا ذکر کیا اور اس کی بنیاد کے اوپر قومیت، نسل، رنگ اور تمام کے تمام دیگر علامتوں کو سیکنڈری حیثیت دی اور پرائمری حیثیت اگر دی تو عقیدہ توحید کو دی۔ میں اگر سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں یا پنجابی پاکستانی ہوں اور اس کے پاسپورٹ ہولڈر ہوں تو یہ میری وجہ پہچان ہے، لیکن نہ وجہ فخر ہے، نہ وجہ اخوت ہے، نہ وجہ امتیاز ہے۔ ہاں، نظم اجتماعی کے تحت اس قانون کی پاسداری کرنا اور ریاست کے قوانین کا احترام کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ریاست اس جغرافی کے اندر جو کچھ بھی انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کرتی ہے وہ میری سر آنکھوں کے اوپر ہے، لیکن یہ ریاست مجھے اس بات سے نہیں روک سکتی کہ جہاں جہاں پر لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے لوگ موجود ہیں ان سے میری محبت ہونی چاہیے، ان سے میرا پیار ہونا چاہیے۔ فلسطین کے لوگ ہوں یا کشمیر کے لوگ ہوں یا برما کے لوگ ہوں، ان سے میری محبت جو ہے وحدانیت کی وجہ سے ہے اور یہ برقرار رہنی چاہیے۔ اگر وحدہ لا شریک لہ کی ذات کی نسبت سے ہماری محبتیں ہوں تو انشاءاللہ آج امت کے اجتماعی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری امت کے اجتماعی مسائل حل کرنے کی جو ہے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے رہنماؤں کو اللہ کے فضل سے توفیق دے اور ہم سب کو وحدانیت کی بنیاد کے پر ایک لڑی میں پروئے جانے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔